پاکستان کا افغان سرزمین سے بار بار دہشت گردی پر کھل کر بات کرنے کا فیصلہ۔ کابل میں طالبان عبوری حکومت سے پاکستان میں دہشت گردی پر بات چیت کی جائے گی۔ افغان عبوری حکومت کے ساتھ اہم مذاکرات آج کابل میں شروع ہوں گے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کالعدم TTP کے حوالے سے اہم بات چیت ہوگی۔ عامر شہید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم مذاکرات آج کابل میں شروع ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان کی طرف سے بار بار جو افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے حوالے سے، اس پر کھل کر موقف اپنانے اور ان تمام عناصر کے خلاف جو ان دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہیں، جس میں بالخصوص کالعدم TTP کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا افغانستان سے۔ ان مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں پاکستان کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان آصف درانی، اور اس میں اعلیٰ حکام بھی پاکستان کی طرف سے موجود ہوں گے جو افغان عبوری حکومت کے حکام کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور 3 روزہ دورے پر پاکستان کے جو خصوصی نمائندہ ہیں وہ پہنچے ہیں افغانستان میں، اور آج سے یہ مذاکرات شروع ہوں گے۔ بالخصوص پاکستان جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہوئے ہیں جس میں شواہد موجود ہیں کہ افغان سرزمین استعمال ہوئی، اس میں افغان حکام سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ نہ صرف کالعدم TTP کے خلاف کارروائی کریں بلکہ انہیں غیر مسلح بھی کریں، کیونکہ اس سے پہلے افغان حکام کی طرف سے باضابطہ طور کے اوپر یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ افغان سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان کے خلاف، لیکن حالیہ جو دہشت گرد واقعات ہیں جس میں بالخصوص جوب میں ہونے والا جو حملہ ہے، اس کے بعد پاکستان کی طرف سے واضح طور کے اوپر افغان حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کالعدم TTP سمیت ایسی تمام دہشت گرد تنظیمیں جو پاکستان میں مختلف طریقوں سے دہشت گرد کارروائیاں کرتی ہیں، وہ افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور اس حوالے سے پاکستان واضح موقف اپنائے گا اور وہ تمام شواہد بھی شیئر کرے گا پاکستان واضح موقف اپنائے گا۔ عامر، بہت شکریہ آپ کا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ گاڑی کا رخ کرتے ہیں، سڑک مچھلی چوک سے کینپ کی طرف جاتی ہے، وہ الحمدللہ بالکل کمپلیٹ ہو چکی ہے، فائنل اس کا فنشنگ رہتی ہے۔ ایک آج مختلف منظر ہے، اس بالکل غریب سے غریب تر علاقہ ہے، وہ ماضی میں کبھی وہاں پہ اس طرح کے کام نہیں ہوئے۔ وہ KMC جو کہتی تھی ہم کام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے اسی KMC نے وہ سڑک کو بنایا ہے، اس کی ڈرین کو بنایا ہے، اس کے نالے کو بنایا ہے، سیوریج سسٹم کو ریڈو کیا ہے، لائٹیں لگائی ہیں، اور آج اس وقت وہ جو بیچ کی سڑک ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کراچی شہر میں آپ کسی اور ملک کا منظر پیش کرتی ہے۔ کس نے کام کیا؟ پیپلز پارٹی نے وہ کام کر کے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بہتری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور اس کام کی وجہ سے، اس بہتری کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے میں ہوں، چاہے سلمان مراد صاحب ہوں، چاہے جاوید شیخ صاحب ہوں، یہاں پہ ہمارے ضلع کرنگی کے صدر ہیں، سٹی کاؤنسل کی ممبر ہیں، علی راشد صاحب ہیں، معظم قریشی صاحب ہیں، یہ ٹاؤن ہم نے جیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ترقی، یہ بہتری اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گی۔ جو جو وعدہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے، ہمارے وزیر اعلیٰ نے، ہمارے وزیر بلدیات نے لوگوں سے کیا ہے، اس ایک ایک وعدے کو انشاءاللہ پورا کر کے دیں گے، اور کوشش کریں گے، کیونکہ میں کہتا ہوں تفریق کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میرا پارٹی کا چیئرمین کہتا ہے بلا تفریق کام ہونا چاہیے۔ اس کراچی کے 25 ٹاؤنز میں، جہاں پر 13 ٹاؤنز میں پیپلز پارٹی ہے، 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی ہے، 3 ٹاؤنز میں PTI ہے، ہم چاہیں گے، میں بھی یہ چاہتا ہوں، ڈپٹی میئر صاحب بھی یہ چاہتے ہیں، 25 ٹاؤنز میں ہم مل کر کام کریں۔ اور جس طرح عید الاضحیٰ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک کوارڈینیٹڈ انداز میں، اب کی بار یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ اختیارات نہیں ہیں، یہ نہیں کہا جا رہا تھا یہ پیپلز پارٹی کا ایریا ہے، یہ جماعت کا ایریا ہے، بلا تفریق ہم نے اپنے پارٹی کے بھی ٹاؤن چیئرمین کو بلایا، جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو بھی بلایا، PTI کے ٹاؤن چیئرمین کو بھی بلایا، سب کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے کام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی والوں کو بہتری نظر آئی۔ ایک زمانے میں آپ کے میڈیا پر آلائشیں نظر آتی تھی، گند کچرا نظر آتا تھا، کھالیں نظر آتی، کھالوں پر لڑائی ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس سال الحمدللہ وہ تو عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے جیب سے پرچہ نکالا
اور ہزاروں لوگوں کے سامنے لہرایا، اور لاکھوں لوگ جو ٹیلی ویژن کی سکرین دیکھ رہے تھے ان کو یہ کہا کہ یہ وہ ریاست پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہر شخص پہ ہے، وزیر اعظم پہ بھی ہے، اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو میں کسی کو نہیں دکھا سکتا، اور اگر میں یہ ڈاکیومنٹ کسی اور کو دکھاؤں تو مجھ پہ وہ قانون نافذ ہوتا ہے سیکرٹس ایکٹ کا، گورنمنٹ سیکرٹس ایکٹ کا۔ تو یہ تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہا، یہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لہرا کے اس کاغذ میں کیا کہا۔ اس وجہ سے اگر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کا وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں، تو جواب آپ کے سامنے ہے، کلپس آپ کے سامنے ہیں، اخباری تراشی آپ کے سامنے ہے، پورا ملک آپ کے سامنے ہے جس میں وہ کاغذ جو پاکستان کے آئین کے مطابق، اور یہ میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کر رہا کہ کوئی غداری ہے، مگر وہ اس زمرے میں ضرور آتی۔ آپ جب اوتھ لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ کا، ممبر کابینہ کا جب حلف لیتے ہیں، وزیر اعظم کا حلف لیتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ رسول تمام کا نام لینے کے بعد آپ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں وہ کاغذ جو پاکستان کا سیکرٹ ہے وہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا، کسی پہ عیاں نہیں کروں گا۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کاغذ جس کی حفاظت کی ذمہ داری آئین کے تحت خان صاحب کو دی گئی تھی، انہوں نے اپنا حلف توڑتے ہوئے، اس قانون کو پامال کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے وہ کاغذ رکھا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، یہ بھی ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کاغذ کہاں گیا، کیونکہ آپ ہی لوگوں نے ان سے پوچھا اور جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا۔ تو وہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں، یعنی پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ باہر لے کر جائیں اور اس کو لوگوں پہ عیاں کریں، تو اس کی سزا تو 17 سال سے زیادہ ہے، مگر اگر اس کو گم کریں، مس پلیس کریں، تو اس کی سزا 3 سال ہے۔ یہ آرٹیکل 2 اور شاید 5 ہے، میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں، مگر اگر آپ پڑھ لیں اس قانون کے اندر تو آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے وہ 17 سال کی سزا والا ہے، اور آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گمائیں تو 3 سال کی سزا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ جو سیف میں ہونا چاہیے، سائفر وہ ڈاکیومنٹ ہے جو سفیر بھیجتا ہے، جو صرف 2 یا 3 لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے، وہ بھی وہ لوگ جن کی ضرورت ہو، یعنی وزیر خارجہ، سیکرٹری جو خارجہ وزارت کے ہیں، وزیر اعظم، اور شاید ایک آدھ اور، اگر کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو۔ تو یہ کاغذ لاکھوں کے سامنے لے کر آنا، اس کو وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے سیف سے نکال کے باہر لے کر آنا، کوڈڈ سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو، کیا یہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں یا نہیں؟ اور پھر اس کو استعمال کس لیے کیا؟ چھوٹی سی پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے۔ آج بھی غالباً میں صبح دیکھ رہا تھا CNN کے اوپر آ رہا تھا کہ وہاں پہ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے کہ یار ہمارا کام نہیں ہے کسی ملک کے اندر بیٹھ کے اس کی حکومتیں الٹانا یا ان کے جمہوری نظام کو پامال کرنا یا ان کے آئین کو پامال کرنا، ہمارا یہ کام نہیں، یہ ملک کے اندرونی سیاست ہے، اس کو آپس میں سیاستدان بیٹھ کر طے کریں، بار بار ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں۔ مگر ان کو گھسیٹا گیا۔ کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی۔ کس چیز میں مداخلت کی؟ یعنی پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت کی، اور کہا کہ ہماری حکومت کو الٹانے کی سازش کی۔ حکومت، ایک جمہوری حکومت کو الٹانے کی سازش کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا، پامال کیا۔ آئین کو سبورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً حملہ کیا پاکستان کے اوپر۔ یہ ہے اس بات کا مطلب جو خان صاحب برملا کھڑے ہو کر پوری پاکستان کے عوام کو بتا رہے تھے۔ تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے چند دن کے بعد
آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کانگریس وومن کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے یا یہ ملک پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے، پھر دوسری طرف اسی ملک کے ایک پارلیمان کے ممبر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، یہ میرے حق میں ایک خط لکھ دیں، آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا، ہماری بچت ہو جائے گی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے، میرے حق میں ایک خط لکھ دیں؟ ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا، یا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لابسٹ رکھا ڈیوڈ فینٹن کے نام سے، اور یہ وہ شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف تحریک چلا رہا ہے؟ پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے بچے ادھر بیٹھے ہیں وہ لکھ لیں گے نام ڈیوڈ فینٹن، اور اس کو گوگل کریں، اس پریس کانفرنس میں گوگل کریں اور دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کیا۔ اس نے کانسرٹ کروائے ہیں ایٹمی تنصیبات کے خلاف، اس نے لابی کیا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف، اور ساری زندگی لابی کیا ہے اس نے۔ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، ڈیوڈ فینٹن، ابھی ڈالیں گوگل میں اور دیکھیں کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کیا ہے، اور اس کی ساری زندگی کا کام کیا ہے، اور اس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا امریکہ میں لابسٹ، کس ملک میں جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ آئین پامال کرتا ہے، تو پھر لابسٹ کس چیز کی لابی کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو پاکستان کے قوانین کو، پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر رہے ہیں، تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لابسٹ رکھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا لابی کر رہا ہے؟ جس کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے، وہ وہاں پہ کیا لابی کر رہا ہے؟ تو اب آپ یہ تمام نکات جوڑیں، آپ دیکھیں کہ اپنی سیاست کی نظر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ اور یہ تو آپ کو یاد ہے ابھی کتنی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے اس کا شروع کروایا ہے، کتنی مشکلات پڑی، آپ لوگوں نے بھی بڑا اس کا تنقیدی جائزہ لیا، اور برحق تنقیدی جائزہ لیا، اور ہم نے بڑی کوشش کی، اور میں بڑا شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا، وزیر خزانہ کا، جنہوں نے بہت محنت کر کے آخری وقت میں اس پروگرام کو ریسٹور کروایا۔ لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ پرانے وزیر خزانہ جو صوبوں کے وزیر خزانہ کو دونوں کو فون کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایک وزیر کو انہوں نے کہا، اور یار یہ اس کو ایسے ویسے کر دو، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو تباہ کرو۔ اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کو، آئی ایم ایف کا پروگرام تو تباہ کرو۔ اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ملک برباد کر دے گا، یہ تو چیز ملک کے خلاف جاتی ہے، تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کہ سیاست کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے، ملک بینکرپٹ ہو جائے، ملک کے غریب آدمیوں کا کیا بنے گا؟ تو اس میں کے جواب میں انہوں نے کہا بھائی چھوڑ یار، کپتان کہتا ہے یہ بس یہ کرنا ہے کرو اس کو۔ کپتان کہتا ہے، کبھی کپتان کہتا ہے ہماری جمہوریت کو پامال کرتے ہیں، کبھی کپتان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پامال کرتے ہیں کہ میں پہ ایک خط لکھ دے، ایک خط لکھ دے، اللہ کا واسطہ ہے ایک خط لکھ دے، اللہ تیری عزت بلند کرے، تیرا وقار بلند کرے۔ کبھی کپتان کہتا ہے کہ یار تو اگر پاکستان کے تیرا بڑا انوے ہے، انوے امریکہ میں، تو تو ذرا یہ ایک ہمارے حق میں بھی کیمپین چلا، تو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف تو 30-35 سال سے کیمپین چلا رہا ہے، تیری زندگی کا مقصد ہے، ذرا ہمارے حق میں بھی وہی ریلیشن شپس استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلا دے۔ ارے بھائی یہ کیسا کپتان ہے؟ اور یہ کس کا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے جو اپنی انا کے سامنے، جو اپنے سیاسی مفادات کے سامنے ملک کو بھی نہیں ٹھہرنے دیتا؟ اب جو باتیں یہ ہو رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا، اور بے شمار اس کے علاوہ ہے، بے شمار اس کے علاوہ ہے۔ کہاں پہ جھوٹ بولا، کہاں پہ سچ بولا، کون سے 35 پنکچر، وہ کون سے $250 ملین جو آپ نے
ملک ریاض صاحب کو دی اور اس کے بدلے میں 450 کنال زمین لی، یہ کپتان؟ یا آپ نے 2.5 ملین پاؤنڈ کے لیے 1 ارب ڈالر کا فائدہ دیا عارف نقوی کو، یہ کپتان؟ یہ کون سا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کس کس چیز کی قربانی دے گا؟ آئین کی، قانون کی، ملک کی، ریاست کی؟